نعمان علی خان کی کہانی۔ تو میں نے ان سے پوچھا ہے دوستو آپ نے ایم ایس اے میں سب جگہ سے لوگوں کو بلوایا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں، وہاں یہ تو بہت شاندار ہوگا، میں آ رہا ہوں۔ جب میں ایم ایس اے پہلی ملاقات کے لیے پہنچا تو وہاں 2 لوگ تھے۔ ان 2 لوگوں نے آگ جلائی ہوئی تھی، ایک پیزا کا ڈبہ تھا ان کے ہاتھ میں، بس یہی کچھ تھا وہاں۔ میں نے سوچا میں کسی غلط کمرے میں آ گیا ہوں، کیونکہ یہاں کچھ نہیں تھا، نہ یہاں کوئی ڈی جے تھا، نہ کوئی پارٹی تھی، یہاں کچھ نہیں ہو رہا تھا۔ جب میں وہاں سے جانے لگا تو انہوں نے مجھے دیکھ لیا اور کہا کہ اس سے پہلے کہ تم یہاں سے جاؤ کم از کم یہ پیزا ہی کھا لو۔ میں وہاں بیٹھ گیا، ہم نے دوستانہ ماحول میں بات شروع کی۔ ان میں سے ایک دوست مجھے گھر تک چھوڑنے آیا، میرا یہ دوست جس کے لیے میں بہت اہم ہوں۔ اسی طرح ایک دن ہم ٹریفک میں پھنس گئے، وہ مسجد کے پاس رک گیا۔ اس نے کہا اگر تم برا نہ مانو تو میں نماز پڑھنے چلا جاؤں۔ اس نے مجھے نماز پڑھنے کے لیے نہیں کہا، اس نے نہیں کہا کیونکہ وہ مجھے بددعا دیتے ہوئے سنتا تھا، نازیبا زبان استعمال کرتے ہوئے، اسلام پر تنقید کرتے ہوئے اور اس بارے میں بات کرتے ہوئے کہ قرآن کا کوئی مطلب نہیں۔ میں یہ سب باتیں کرتا تھا اور وہ کار میں بیٹھا رہتا اور کہتا ہاں ہاں، کوئی جواب نہیں دیتا، کوئی بحث، کچھ نہیں۔ اور ایک دن جب ہم ٹریفک میں پھنس گئے اور وہ رک گیا، وہ کسی مسجد کے پاس رکا اور کہا اگر تم برا نہ مانو تو میں نماز پڑھاتا ہوں۔ میرے ملحد ہونے کے تمام دلائل کے ساتھ اور مذہب پر یقین نہ رکھنے، اس سب کے باوجود میرے اندر کچھ تھا جس نے کہا کہ مجھے بھی جانا چاہیے۔ میں مسجد کے اندر چلا گیا۔ یہ مغرب کا وقت تھا، مجھے مغرب پڑھنی تھی، وہ تیسری رکعت تھی۔ مجھے ابھی تک یاد ہے یہ تیسری رکعت تھی جب میں شامل ہوا۔ مجھے بہت عرصہ گزر گیا تھا نماز پڑھے ہوئے، میں نہیں جانتا تھا کہ کیسے پڑھنی ہے۔ میں تیسری رکعت میں شامل ہوا، میں نے بھی ان کے ساتھ سلام کہہ دیا۔ میں نے نماز مکمل نہیں کی، مجھے نہیں پتا تھا کہ کیسے پڑھنی ہے، لیکن مجھے بہت اچھا محسوس ہوا۔ باقی سفر کے دوران تمام گفتگو میں نے کچھ نہیں کہا، میں بس گھر آ گیا اور یہ دیکھنا شروع کیا کہ نماز کیسے ادا کرنی ہے، اور یہ سوچنا شروع کیا کہ میں یہ کیسے کروں، مجھے یہ کرنا ہے۔ اس سے بہت اچھا محسوس ہوا تھا۔ پھر میں نے یہ عادت بنا لی کہ کوشش کروں کہ نماز پڑھنی سیکھی جائے۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ نماز کیسے پڑھی جاتی ہے، میں نے اسے کہا مجھے سکھاؤ نماز کیسے پڑھتے ہیں۔ اسی نے مجھے کوئنز ایریا کے قریب کی مسجد کے بارے میں بتایا۔ یہ بھائی تھا جس نے اس انسان سے ملایا جو میرا عربی کا استاد بننے والا تھا، میرا قرآن کا استاد بننے والا تھا۔ اس وقت جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر اس دن میں ایم ایس اے نہ جاتا تو آج یہاں کھڑا نہ ہوتا۔ مجھے یہ بہت غیر یقینی لگتا ہے کہ میں نے ایم ایس اے کے نیشنل کنونشن میں نماز پڑھی۔ میرا سفر ایم ایس اے کے ساتھ تب شروع ہوا جب مجھے نماز پڑھنا نہیں آتی تھی، میں بالکل نہیں جانتا تھا۔ میں نے آپ کو بتانے کی کوشش میں آپ کو یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ دوسرا نعمان علی خان، دوسرا یاسر قاضی، دوسرا شیخ عمر سلیم، دوسرا حمزہ یوسف کیمپس میں کسی جگہ ابھی اللہ سے سوال کر رہا ہے۔ مسلمانوں میں کہیں وہ مسلم خاندان میں پیدا ہوا، لیکن ان کو اب تک سوالوں کا جواب نہیں ملا۔ وہ نیو یارک کے کیمپس میں ہیں، وہ نیو جرسی کے کیمپس میں ہیں، وہ کیلیفورنیا، ورجینیا، وہ ان تمام جگہوں پر ہیں، اور ان کا کسی مسجد کے ساتھ رابطہ نہیں ہے، کسی عالم کے ساتھ رابطہ نہیں ہے، نہ ان کا کسی بھی مذہبی ذرائع کے ساتھ۔ یہ اسلام کے بارے میں اتنا ہی جانتے ہیں جتنا ایک غیر مسلم، اور یہ ان کا قصور نہیں۔ ان کے لیے ایک ہی ممکن انسانی رابطہ اسلام کے ساتھ ہو سکتا ہے، شاید ہو جائے، وہ یہ کہ ایک مسلمان ان کے کیمپس میں ہو سکتا ہے، یہی ایک انسانی رابطہ ہو سکتا ہے ان کے لیے۔ میری پرورش اس طریقے سے ہوئی ہے، میری سوچ اس طرح سے پروان چڑھی ہے۔ کسی سے ملنے کا خیال جس کی داڑھی بھی ہو وہ خطرناک ہے۔ یہ لوگ بد دماغ ہوتے ہیں، انتہا پسند ہوتے ہیں۔ ویسے یہ 9/11 سے پہلے کی بات ہے۔ یہ لوگ بد دماغ ہوتے ہیں، انتہا پسند، خطرناک اور فیصلہ کن۔ مجھے ان سے کچھ لینا دینا نہیں، جہاں تک ہو سکے مجھے ان سے دور رہنا ہے۔ مگر میں اپنے ساتھی طالب علم سے بات کر سکتا ہوں۔ ہمیں یہ احساس نہیں ہو سکتا کہ اسلام کی اصل جنگ میدان جنگ میں نہیں، اس مذہب کی جنگ اور اس امت کی تگ و دو معاشی نہیں ہے، نہ ہی یہ سیاسی ہے اور نہ ہی یہ عسکری ہے۔ اس امت کی اصل جنگ یہ نوجوان لوگ ہیں جو اپنے اسلام سے دور ہو رہے ہیں، ان جامعات میں جو امریکہ، کینیڈا، آسٹریلیا اور یورپ کے ارد گرد ہیں، اور یہاں تک کہ مسلم دنیا میں بھی ہیں۔ یہ کہانی صرف ان کی نہیں جو امریکہ میں ہو رہا ہے، یہ پوری دنیا میں ہو رہا ہے۔ جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جنوب میں جو تگ و دو ہو رہی ہے، یہ تگ و دو جو آسٹن اور ٹیکساس کے جامعات میں ہو رہی ہے، صرف 20، 30، 40 جو مسلمان جامعات میں ہیں ان کے لیے جو ہو رہی ہے، یہ تمام امت کی تگ و دو ہے۔ ان نوجوان لوگوں کو ہماری ضرورت ہے،
یہ ہے وہ جنگ جہاں سے اسلام دوبارہ اٹھ سکتا ہے۔ اس امت کے بارے میں عالم ایک وقت میں گہرے شکوک و شبہات میں تھے اور وہ ایمان کھو جانے کے کنارے پر کھڑے تھے، لیکن جب انہوں نے ڈھونڈ لیا تو پھر ان کا ایمان ایسا ہو گیا جیسے کسی کا بھی نہیں ہو سکتا۔ یہ نوجوان لوگ اس امت کا مستقبل ہیں۔ اگر ہم نے ان پر دھیان نہ دیا، ان کی پرواہ نہیں کی، مسجدیں جتنی چاہے بڑی ہو جائیں، کوئی پرواہ نہیں، جتنی چاہے زمین خرید لیں، جتنے چاہے ادارے بنا لیں، لیکن کوئی پرواہ نہیں۔ جس ادارے سے ہمیں دلچسپی ہونی چاہیے وہ ہے یہ نسل، صرف یہی ہے۔